السلام علیکم، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ اس ویبنار کے دوسرے پارٹ میں ہم ایک نہایت ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ وہ ٹاپک ہے کہ ہمیں اس کرونا وائرس کو کووڈ-19 پینڈیمک ڈیزیز کو پالنے کے لیے ہمیں کتنی قیمت دینی پڑ رہی ہے۔ اور آج کے اس ٹاپک میں ہم کور کریں گے کہ امپیکٹ، فائنینشیل امپیکٹ جنرلی پاکستان کے اوپر اور پھر ہوٹل انڈسٹری کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ عزیز احمد حیات میں آج کا آپ کا پریزنٹر اور فیسیلیٹیٹر ہوں گا اس ویبنار کے لیے۔ میرا شارٹ پروفائل آ رہا ہے، آپ اس کو اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر ضرورت سمجھیں تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویبنار کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے کووڈ-19 کے بارے میں ڈسکس کیا، اس کے روٹس آف ٹرانسمیشنز کے بارے میں ڈسکس کیا، اور ہائی رسک پاپولیشن کون سی اس کے بارے میں ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں جو ٹرانسمیشن ریٹ یا ٹرانسمیشن رسک کو انکریز کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کیا اسٹریٹجیز ہیں، کیا ایکشنز ہیں، کیا میجرز ہیں جو کووڈ-19 یا کرونا وائرس سے بچنے کے لیے یا اس کی پھیلاؤ کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ آج کے اس ویبنار میں ہم پارٹ 2 کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کووڈ-19 یا کرونا وائرس کو پالنے کے لیے ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، یعنی گلوبل اکنامک امپیکٹ، دنیا کو کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، پاکستان کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے، ٹورزم انڈسٹری پہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے اس کو، اور ہوٹل انڈسٹری کو اس نے کتنا امپیکٹ کیا اور کتنا کرے گا، اور یہ تمام چیزیں آج کے ہم اس ویبنار میں ڈسکس کریں گے۔ 3 چیزیں ہیں جو کسی بھی کنٹری کی اکنامک ہیلتھ کو جاننے کے لیے ضروری ہیں۔ GDP، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یہ ٹوٹل مانیٹری یا مارکیٹ ویلیو ہے جو تمام فنش گڈس یا سروسز کوئی کنٹری پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ GDP جو ہے یہ کسی کنٹری کی اکنامک ہیلتھ کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ جتنا آپ زیادہ گڈس زیادہ پیدا کریں گے، پروڈیوس کریں گے، یا جتنی زیادہ سروسز آپ دیں گے، اتنا ہی وہ ملک زیادہ اکنامکلی ساؤنڈ ہوگا، خوشحال ہوگا۔ اور اس کنٹری کا GDP پر کیپٹا یعنی پر پرسن ہوگا، وہ ہائی ہوگا۔ GDP پر کیپٹا کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام مارکیٹ ویلیو یا فائنینشیل ویلیو اگر آپ کیلکولیٹ کریں، اس کو ٹوٹل پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر دیں تو وہ GDP پر کیپٹا آئے گا۔ اسی طرح انفلیشن جو ہے، انفلیشن وہ سچویشن ہے جس میں آپ کی روزمرہ کی چیزوں کی پرائسیں بڑھتی ہیں، یعنی آپ کے پاس روپے کی ویلیو کم ہوتی ہے اور ریسیشن ہوتا ہے، اور پھر آپ جو ہے نا، آپ کو زیادہ قیمت اس چیزوں کو خریدنے کے لیے دینی پڑتی ہے۔ تیسرا فیکٹر، بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے، وہ لیبر مارکیٹ، امپلائمنٹ سچویشن، کہ لوگ کتنے امپلائمنٹ ریٹ کیا ہے۔ یہ جتنی ان امپلائمنٹ ریٹ ہائی ہوگی، اتنا ہی جو ہے نا لوگوں کے، عام لوگوں پہ اس کا برا اثر پڑے گا۔ جیسے کہ ابھی عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہمارے کہتے ہیں کہ اگر میں سب چیزیں بند کروں گا تو دہاڑی والے جو ہے نا وہ مر جائیں گے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان امپلائمنٹ بڑھ جائے گی، اور لوگوں کو روزمرہ کی چیزیں خریدنے میں، اس کے کمانے میں ان کو بہت سخت دشوار پیش آئے گی۔ ان تینوں کو ہم مزید بڑے ڈیٹیل میں آگے ڈسکس کرتے ہیں، تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ ان کا امپیکٹ عام آدمی پہ کیا ہوتا ہے، یا پورے کنٹری پہ اس کا اکنامک ہیلتھ پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ GDP کے 2 حصے ہیں، ایک GDP انکم اور دوسرا GDP ایکسپینڈیچر۔ اگر آپ GDP انکم سے GDP ایکسپینڈیچر کو
مائنس کر دیں تو آپ کا کنٹری کا جی ڈی پی آئے گا. اس کا ایک ڈیٹیل فارمولا ہے جو آپ کے اسکرین میں نظر آ رہا ہے. جی ڈی پی از اکول ٹو پرائیویٹ کنزمپشن پلس گراس انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ اسپینڈنگ پلس ایکسپورٹس مائنس امپورٹس. پرائیویٹ کنزمپشن کو پرسنل کنزمپشن بھی کہہ سکتے ہیں یا کنزیومر ایکسپینڈیچر اور پرسنل کنزمپشن ایکسپینڈیچر بھی کہہ سکتے ہیں. اور گراس انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے گراس فکس انویسٹمنٹ کو ریفر کرتی ہے اور یہ فکس کیپٹل انفارمیشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح سے گورنمنٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ جو پیسہ جو ہے گورنمنٹ انویسٹ کرتی ہے پروجیکٹس کے اوپر. گورنمنٹ اسپینڈنگ اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ گورنمنٹ کے تمام ایکسپینڈیچر ہیں جو سیلریز پہ ویجز پہ اور دوسرے خرچوں پہ یعنی دیتی ہے وہ گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر میں آتا ہے. اسی طرح سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کسی بھی کنٹری کے وہ سروسز اور گڈس ہیں جو کسی اور کنٹری کو باہر بیچی جاتی ہیں. اور پاکستان کا جو ایکسپورٹس ہے وہ ظاہر ہے کہ لیدر گارمنٹس ہیں, ٹیکسٹائل ہیں, اس طرح کچھ ایڈیبل چیزیں ہیں, چاول ہے, چینی ہے, جیسا چینی کا اسکینڈل ہوا تھا. اسی طرح سے امپورٹس جو ہیں وہ تمام گڈس اور سروسز ہوں جو کوئی بھی کنٹری کسی اور کنٹری سے خریدتی ہے. پاکستان کا جو امپورٹس ہیں میجر امپورٹس وہ آئل ہے, فیول ہے ہمارا, مشینریز ہے, آرگینک کیمیکلز ہیں, وہیکلز ہیں, اسی طرح سے اور دوسری کاسمیٹکس کی چیزیں ہیں. ایچ فلیچر ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کسی بھی کنٹری کی اکنامکس کو اسٹڈی کرتی ہے. اس کے مطابق 2009 سے لے کے 2021 کا جو پاکستان کا جی ڈی پی ہے وہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی 2020 میں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا جو جی ڈی پی ہے وہ -1.55% رہے گا اور یہ کہیں جا کے 2021 میں 1.97 ہوگا. اور پاکستان کا جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے وہ 2.4 بتا رہا ہے. تو کتنا تضاد ہے, آئی ڈونٹ نو ان میں سے کون سا صحیح ہے. بہرحال یہ ایک ماننا ہمیں چاہیے کہ ہمارے معاشی حالت جو ہے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے. انفلیشن ایک عام آدمی کی لائف کو متاثر کرتا ہے کیونکہ اس انفلیشن میں پرائسیں ہائی ہوتی ہیں اور وہ جو آپ کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کی ویلیو گر جاتی ہے. آپ کی اسپینڈنگ پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جس سے ایک عام آدمی کی جو کوالٹی آف لائف جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. انفلیشن کی صورت میں جو فائنینشیل ادارے ہیں جیسا بینکس ہیں وہ ان کی انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی سیونگز پہ جو ہے متاثر ہوتا ہے. آپ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور اسی طرح سے وہ امپلائمنٹ کو بھی اثر انداز کرتا ہے. اسی طرح سے انفلیشن جو ہے ہاسپٹلٹی انڈسٹری کو بھی بہت امپیکٹ کرتا ہے کیونکہ لوگوں کے اسپینڈنگ پاور کم ہوتی ہے, لہٰذا وہ ٹورزم پہ کم خرچ کرتے ہیں, لیجر پہ کم خرچ کرتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کے جو ٹورزم انڈسٹری اسپیشلی ہوٹل انڈسٹری جو اس سے کافی متاثر ہوتی ہے. پاکستان کا جو انفلیشن لیول ہے وہ بہت ہائی رہا ہے 2018-19 میں, یہاں تک کہ 13% تک ٹچ کیا. یہ بار چارٹس ہیں اگین ایچ فلیچر اور پاکستان کے بجٹ کے, اور اس کے مطابق 2020 میں امید رکھتے ہیں کہ یہ کہیں 8% پہ جو ہے نا کلوز ہو. امپلائمنٹ اور لیبر مارکیٹ کو جاب مارکیٹ بھی کہتے ہیں. ان امپلائمنٹ کے بہت سے سوشل اور اکنامک امپیکٹس ہیں. سوشل امپیکٹ یہ ہے کہ اگر بہت دیر تک امپلائمنٹ رہتی اور خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے وہ غلط راستے پہ نکل آتے ہیں, ڈرگس یوز کرتے ہیں, الکوہل یوز کرتے ہیں. جنرلی جو ہے وہ آپ کی کوالٹی آف لائف سفر کرتی ہے.
لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آ جاتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو امپلائمنٹ ہے آپ کی نیشنل پروڈکشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اگر بہت سارے لوگ امپلائڈ ہوں گے تو آپ کی GDP بڑھے گی، آپ کی اکنامک جو ایکٹیویٹیز بڑھیں گی اور اسی طرح سے ایک ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. یہ بار چارٹ پاکستان کی ان امپلائمنٹ ریٹ کی پرسنٹیج بتا رہا ہے 2010 سے 2021 تک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2020 کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اور 2021 یہ امپلائمنٹ ریٹ 6% سے ایکسیڈ کرے گا. یہ تو انڈیکیٹرز ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کس حد تک بڑھے گا، لیکن جنرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ان امپلائمنٹ ابھی تک جو ہم محسوس کر رہے ہیں. امپلائمنٹ میں سب سے میجر رول جو ہے 3 سیکٹرز کا ہے. ایک تو ایگریکلچر سیکٹر ہے، انڈسٹریز ہیں اور سروس انڈسٹریز ہیں. تو سروس انڈسٹری میں جو نا 30، 35، 40% جو لوگ امپلائڈ ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی اچھی نیوز تو نہیں ہے کہ 6% یا 7% لوگ سروس انڈسٹری میں جاب لیس ہوں. ایچ پلیچر کی اس اکنامک انالیسس کے مطابق جو امپلائمنٹ کے بارے میں ہے، اس کے جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں 3 انڈسٹریز جو ہیں امپلائمنٹ جنریشن میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ہے ایگریکلچر انڈسٹریز اور سروس انڈسٹری. اگر دیکھ لیں اس کا ایک آؤٹ لک دیکھ لیں تو یہ 2019 میں ایگریکلچر 41.3% اور انڈسٹریز کا جو رول رہا ہے وہ 23.67% اور سروس انڈسٹری نے جو 34.96% جابس کریٹ کیے ہیں. اب ہم گلوبل جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں یا بگ اکانومیز ہیں ان پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گروتھ ہے یا GDP ہے وہ سارے کنٹریز کی آلموسٹ نگیٹو جا رہا ہے سوائے چائنا کے. USA -5.9%، اٹلی جو ہے -10%، جرمنی -10%، فرانس -10%. اسی طرح سے آپ کا جو رشیا ہے 10.5% مائنس، انڈیا -9.3%. اسی طرح سے آپ کا برازیل ہے وہ -11%. اس سے یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنل ٹورزم پہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اور میرے خیال میں اس سے ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تو سفر کرے ہی کرے گی، ساتھ ہوٹل کے اوپر، ہوٹل انڈسٹری کے اوپر کافی بڑا نگیٹو امپیکٹ آئے گا.